دوستو یہ دہلی کا ایسا چھپا ہوا مزار ہے کہ جس کی لوکیشن جاننے کے لیے مجھے کافی کتابیں دیکھنا پڑی، کئی لوگوں سے پوچھنا پڑا، تب جا کر یہاں کی حاضری نصیب ہوئی۔ کیونکہ یہ مزار دہلی کے ایک پرانے قبرستان میں موجود ہے، اور وہ بھی قبرستان کے سب سے آخری حصے میں۔ بہت سے لوگ یہاں تک کہ خود دہلی والے ان بزرگ سے واقف نہیں ہیں۔ اب چونکہ یہ بزرگ بڑے کامل اور سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا جیسے مشہور بزرگ کے آپ مرشد ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کے مزار کی زیارت کرنا اور ان کے حالات پر ویڈیو پیش کرنا میں نے ضروری سمجھا، تاکہ جو لوگ آپ سے واقف نہیں وہ آپ سے متعارف ہو جائیں اور آپ کے روحانی مقام کو جانیں۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ آئیے جانتے ہیں بدایوں کی اس روحانی ہستی کے بارے میں جس نے دہلی کی سرزمین کو اپنے فیضان سے مالا مال فرمایا۔ سید السادات حضرت مولانا سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1075 ہجری مطابق 1664 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی۔ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے زبردست عالم دین اور عارف کامل تھے۔ آپ نے حضرت مولانا محمد شریف عثمانی بدایونی سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مرید ہوئے اور سلوک کی منزلیں طے کرنے لگے۔ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معصوم سرہندی کے بیٹے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اس لیے ایسے مرشد کامل عارف ربانی کی نگاہ نے بہت جلد آپ کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ آپ کو آپ کے مرشد نے خلافت سے نوازا۔ حضرت شیخ سیف الدین سرہندی کے وصال کے بعد آپ نے ان کے خلیفہ حضرت حاجی محمد محسن سے بھی فیض پا کر خلافت حاصل کی۔ آپ بہت بڑے صاحب باطن اور عارف کامل تھے۔ آپ 15 سال تک استغراق کی حالت میں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی کام سنت رسول کے خلاف نہیں کیا۔ سارا دن ساری رات استغراق کے عالم میں بے خود رہتے، اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، لیکن نماز کے وقت ہوش آ جاتا، نماز ادا کرتے اور پھر بے خود ہو جاتے۔ اس طرح آپ نے 15 سال کا لمبا عرصہ گزارا۔ آپ سنت پر سختی سے عمل کرتے تھے، ہر کام شریعت کے مطابق کرتے۔ آپ نے اتنی کثرت سے اور اتنے لمبے مراقبے کیے کہ مراقبہ کرتے کرتے آپ کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ دنیا داروں کی صحبت سے آپ بہت بچتے تھے اور نہ ان کے گھر کا کھانا تناول فرماتے۔ آپ کا کشف اتنا بڑا ہوا تھا کہ کھانا دیکھ کر فرما دیتے تھے کہ یہ حلال روزی کا ہے یا حرام روزی کا۔ اگر حرام روزی کا ہوتا تو آپ فرماتے کہ اس کھانے سے ظلمت یعنی اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ کسی دنیا دار سے اگر کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لیتے تو پہلے 3 دن تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کرتے اور فرماتے کہ مالداروں کی صحبت اس کتاب پر ظلمت کی طرح جمع ہو گئی ہے۔ جب اس کتاب کی ظلمت آپ کی برکت کی وجہ سے دور ہو جاتی تو 3 دن کے بعد اس کا مطالعہ کرتے۔ آپ آخری وقت میں بدایوں سے دہلی تشریف لے آئے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ چند دنوں کا کھانا اکٹھا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اس میں سے تھوڑا کھا لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد عبادت و ریاضت اور مراقبے میں مشغول ہو جاتے۔ آپ فرماتے تھے کہ 30 سال سے طبیعت سے غذا کی کیفیت کا احساس جا چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کھانے کی لذتوں سے اتنا دور ہو چکے تھے کہ 30 سال سے یہ بھول چکے تھے کہ کس کھانے کا کیا ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ سے لاتعداد اور عجیب و غریب کرامات ظاہر ہوئیں۔ دہلی کے مشہور نقشبندی بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا
جو آپ کے مرید و خلیفہ تھے وہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ افسوس دوستوں نے سید نور محمد بدایونی کی زیارت نہیں کی، انہیں دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے کشف اور باطنی نظر کے مطابق مرزا جانے جانا فرماتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا حضرت نور محمد بدایونی اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری لڑکی کو جنات اٹھا کر لے گئے ہیں، میں نے بہت تعویذ اور اعمال وغیرہ کیے لیکن کچھ نہ ہوا، خدارا آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے اس عورت کی بات سن کر کچھ دیر مراقبہ کیا، پھر فرمایا کہ تیری لڑکی فلاں وقت گھر پر آ جائے گی۔ چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ آپ کے بتائے ہوئے وقت پر لڑکی گھر آ گئی۔ جب اس لڑکی سے سارے حالات پوچھے گئے تو اس نے بتایا کہ میں ایک ریگستان میں تھی کہ ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا۔ ایک شخص جو آپ سے عقیدت رکھتا تھا ایک بار وہ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ جب اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ اس کے اور اس عورت کے درمیان حضرت نور محمد بدایونی حائل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ڈر گئے اور اس شخص نے شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے مرشد حضرت حافظ محمد محسن کے مزار پر حاضر ہوا۔ وہاں جا کر مراقبہ کیا تو دیکھا کہ آپ کا بدن شریف اور کفن تو درست ہے مگر پاؤں کے تلووں اور اس جگہ کے کفن پر مٹی نے اپنا اثر کیا ہے۔ میں نے حضرت حافظ محسن سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وضو کی جگہ کسی کا پتھر بغیر اجازت رکھا ہوا تھا کہ جب وہ آئے گا اسے لوٹا دیں گے۔ ایک مرتبہ ہم نے اس پتھر پر اپنا قدم رکھ دیا تھا، اسی وجہ سے مٹی نے ہمارے پاؤں پر اثر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار دو عورتیں آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے اپنے نور باطنی سے جان لیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا کہ پہلے اپنے برے عقیدوں سے توبہ کرو تب ہم مرید کریں گے۔ ان میں سے ایک تو سچے دل سے توبہ کر کے آپ کی مرید ہو گئی اور ایک اس نعمت سے محروم رہی۔ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مرید تھے۔ آپ کے خلیفہ دہلی کے نامور بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید تھے جن سے آپ کا سلسلہ طریقت دور دور تک پھیلا۔ حضرت مرزا جانے جانا نے بہت شہرت پائی۔ آپ دہلی کے اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 ذی القعدہ 1135 ہجری مطابق 13 اگست سن 1723 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں بستی نظام الدین کے پیچھے پنچ پیرا قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ مزار شریف کافی سادہ بنا ہوا ہے، ایک دو لوگ ہی زیارت کو جاتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ آپ کو نہیں جانتے۔ آپ کی درگاہ پر بڑا سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اس مختصر مگر نایاب ویڈیو نے ضرور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے رابطے میں رہ کر آپ کو ایسی اور بھی نایاب ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔